موت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، جو شخص رکو میرے دوستو، دیکھو آج کس طریقے سے دیوبندیوں کی پول خود ہی دیوبندیوں نے کھول دی ہے. آج تک ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے کہ لوگ حضور کو مردہ مانتے ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے. کہتے ہیں یہ بریلوی لڑاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ آپس میں جھگڑا فساد پھیلاتے ہیں. لیکن آج خود سامنے دیکھ لو. شروع میں آپ نے چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، مکمل ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے یہ گستاخ رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مردہ تصور کرتے ہیں، مردہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں حضور تو مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، حضور تو مر گئے، حضور تو انتقال کر گئے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ زندہ نہیں مانتے. ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ نبی دو عالم کو زندہ مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جس طریقے سے نبی دنیا میں بحیات تھے اسی طریقے سے وہ آخرت میں بھی بحیات ہیں. اب آپ بتائیے ان کا عقیدہ، ان گستاخوں کا عقیدہ. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں جتنا نقصان جو ہے اہل سنت والجماعت کو، دین اسلام کو، ان سے ہوا ہے اتنا کسی غیر سے نہیں ہوا ہے. یہ لوگ ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں، ہمیشہ سے اسلام کے اوپر کچرے اچھالتے رہے. میرے دوستو زیادہ بات نہیں کروں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ 6 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ کو مکمل دیکھ کر کے جانا ہے، تبھی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ اسکینر آپ حضرات کے سامنے ہے. 100 یا 200 روپیہ آپ ہمارے مدرسے کے لیے تعاون فرما دیں، مدرسے کے بچوں کی مدد فرمائیں، ان کے پڑھائی کے لیے، ان کے سامان کے لیے، کتابوں کے لیے، مدرسے کے اخراجات کے لیے آپ جو ہے امداد فرمائے، آپ جو ہے مدد فرمائے. آئیے دیر نہیں کرتے ہیں، ویڈیو حاضر ہے. لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، لوگ اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ویڈیو حاضر ہے، دیکھیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش ہر کریں. جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہیں، پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا قبر میں؟ صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا. مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت. اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں.
اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا۔ جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں۔ ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے۔ دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں، میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول، پاسٹ میں تھے کہا میں نے۔ آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے، جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔ تو امید ہے کہ میرے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہوگا اور سماعت فرما لیا ہوگا کہ ان گستاخوں نے کس طریقے سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹانا چاہا، اور پھر ان کا عقیدہ بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو مردہ تصور کرتے ہیں، مردہ مانتے ہیں۔ یہ ان وہابیوں اور نزدیوں کا عقیدہ ہے، لیکن ہم بریلیوں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں باحیات تھے، اسی طریقے سے وہ آخرت میں بھی باحیات ہیں۔ ہم اگر سلام پڑھیں تو حضور ہمارے سلام کو سنتے ہیں، اگر ہم حضور کے اوپر اگر درود و سلام پیش کریں تو حضور سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت ساری حدیث پاک ہیں حضور کے، بہت ساری جو ہے باتیں ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جو ہے، حضور کے وصال فرمانے کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں بظاہر آتی ہیں، جس طریقے سے کہ مسجد نبوی پر جب بلوائیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور صحابہ کرام وہ موجود تھے اور نماز کا وقت نہیں پتہ چلتا تھا، اذان کی آواز نہیں آتی تھی، تو وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ مجھے قبر انور یعنی حضور علیہ السلام کے قبر انور سے جو ہے اذان کی آواز
آواज़ دھیرے دھیرے آتی تھی جس کو سن کر میں سمجھ جاتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو انہوں نے مولا کائنات سے کہا کہ اے مولا کائنات، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو لے کر کے روضہ رسول کے سامنے جانا اور پھر اجازت طلب کرنا، اگر حضور فرما دیں کہ میرے اندر دفن کر دو تو اندر دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ پھر اس کے بعد جب انتقال کر گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو مولا کائنات نے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد جو ہے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے لے جا کر کے رکھا اور پھر اجازت طلب کیا تو اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب کے پاس لاؤ، حبیب حبیب کا مشتاق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس روایت میں بھی آتا ہے کہ دروازہ کسی نے کھولا نہیں بلکہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، اور پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے نبی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ میرے دوستو، یہ حضور کے زندہ ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے میرے دوستو، اور بہت ساری دلیلیں ہیں حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں کہ جب اولیاء اللہ نہیں مرتے تو پھر انبیاء کیسے مر سکتے ہیں۔ نبیوں کی شان تو نرالی ہے، نبیوں کا مقام تو الگ ہے۔ تیسری بات یہ رہی میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بعد جو کم درجے میں لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، مطلب یہ کہ جیسے شہداء جن کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں۔ اٹھاؤ دوسرا پارہ، شروع میں دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ معلوم نہیں یہ نزدی وہابی کتے کیا پڑھتے ہیں اور کیا نہیں پڑھتے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، لوگوں کو بہکانے میں لگے ہیں، اسلام کو مٹانے میں لگے ہیں، شان کو کم کرنے میں لگے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، کسی کے گھٹائے سے اسلام نہ کل گھٹا تھا، نہ آج انشاءاللہ گھٹے گا، نہ کل صبح قیامت تک اسلام گھٹے گا۔ اسلام کی عظمتیں کم نہیں ہوں گی، اسلام کی شان و شوکت کم نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ ان کتوں سے، آپ ان لوگوں سے دور رہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور اپنے قریب کے علماء سے آپ خود ہی پوچھ لیں، آپ کو حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بتائے گا۔ باقاعدہ میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے دے دیا کہ قرآن کی آیت دوسرا پارہ میں آپ دیکھیں، باقی حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے دیا، کہ روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے دی کہ کس طریقے سے حضرت ابوبکر کے انتقال پر دروازہ کھلا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے دنیا میں باحیات تھے اسی طریقے سے آخرت میں بھی باحیات ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے۔